راجہ سالبان یا سالوان جب سیالکوٹ کا راجہ بنا تو اس نے سیالکوٹ قلعے کی تعمیر نو کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کیا۔ راجہ سالبان کی 2 بیویاں تھیں، رانی لونا چمبا اور رانی اچھرن۔ رانی اچھرن کا تعلق سیالکوٹ کے نواحی قصبہ اگوکی کے پاس موجود ایک چھوٹے سے گاؤں روڈس سے تھا اور اس کا خاندان ایک انتہائی غریب اور پسماندہ خاندان تھا۔ رانی اچھرن راجہ سالبان کی پہلی بیوی تھی اور رانی لونا چمبا جموں کے راج گھرانے سے آئی ہوئی تھی اور وہ اس کی دوسری بیوی تھی۔ میں ہوں مدثر امین اور مبشی ٹی وی کی عجوبہ کہانی سیریز میں آج ہم آپ کو تاریخ سیالکوٹ کی دوسری قسط دکھائیں گے۔ راجہ سالوان رانی اچھرن سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اس کی بہت عزت کرتا تھا، اور اس نے رانی اچھرن کے لیے سیالکوٹ قلعہ سے لے کر روڈس تک ایک انتہائی شاندار اور خوبصورت روڈ بھی بنوایا تھا، جو آج بھی سیالکوٹ میں روڈس روڈ کے نام سے مشہور ہے۔ اور یہ روڈ سیالکوٹ قلعہ سے لے کے مین بازار، تحصیل بازار، شابہ پھاٹک کے پاس سے ہوتا ہوا روڈس گاؤں تک جاتا ہے۔ راجہ سالبان نے روڈس گاؤں میں ایک خوبصورت اور عالیشان محل بھی تعمیر کروایا جس کا ڈیزائن یونانی آرکیٹیکٹس اور انجینئرز نے بنایا تھا۔ یہ محل انہی انجینئرز کی زیر نگرانی مکمل ہوا۔ جب رانی اچھرن کا محل تکمیل کے قریب تھا تو اس نے ایک خوبصورت اور صحت مند بچے کو جنم دیا۔ پورے شہر میں جشن کا سما تھا کیونکہ یہ راجہ سالبان کی پہلی اولاد تھی۔ پورے شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا اور روشنیوں کا اس قدر اہتمام کیا گیا کہ جب رات کو دیے اور الاؤ اس محل میں روشن کیے جاتے تو دور سے دیکھنے پر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے زمین پر ستارے اتر آئے ہوں۔ اس شہر کی خوبصورتی اور روشنیوں کا چرچا ملک کے دور دراز کے شہروں تک بھی پہنچ گیا اور پورے ملک سے لوگ اس شہر کو دیکھنے کے لیے امڑ آئے۔ شاہی نجومیوں، پنڈتوں اور جوتشیوں نے اس بچے کا نام پورن تجویز کیا۔ جیسے جیسے یہ بچہ جوان ہوتا گیا، راجہ سالبان کی محبت بھی بڑھتی گئی۔ باپ اور بیٹے کی اس محبت کو دیکھ کر رانی لونا باپ بیٹے سے حسد محسوس کرنے لگی اور وہ ان دونوں باپ بیٹوں کی بے عزتی کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی۔ جب پورن 5 سال کا ہوا تو نجومیوں اور پنڈتوں نے راجہ سے کہا کہ اب شہزادے کی آزمائش کا وقت آ گیا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب شہزادہ کو محل سے دور کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو دیوتا اس بستی سے ناراض ہو جائیں گے اور اس بستی پر اپنا عذاب نازل کر دیں گے۔ چنانچہ راجہ سالبان نے شہزادہ پورن کو پنڈتوں اور نجومیوں کے ساتھ محل سے دور جنگلوں کی طرف بھیج دیا۔ 12 سال تک شہزادہ پورن کی بہترین نشو و نما ہوتی رہی۔ ان 12 سالوں کے دوران راجہ سالبان ایک بار بھی اپنے بیٹے سے نہیں ملا تھا اور نہ ہی شہزادہ پورن کو محل کی طرف جانے کی اجازت ملی تھی۔ جب 12 سال بعد شہزادہ پورن محل کی طرف آیا تو اس کا شایان شان استقبال کیا گیا۔ شہزادہ پورن نے یونانی دیوتاؤں کی طرح حسن پایا تھا اور مردانہ وجاہت کا مکمل نمونہ تھا، کیونکہ اس کی تعلیم و تربیت اور پرورش اس انداز سے کی گئی تھی کہ مستقبل میں اس نے سلطنت کا بھاری بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانا ہے۔ رانی لونا نے جب اس جوان سال شہزادے کو دیکھا تو اپنا دل ہار بیٹھی، کیونکہ رانی لونا راجہ سالبان کی دوسری بیوی تھی۔ وہ جوان اور دلکش خاتون تھی، مگر شہزادہ پورن نے یہ کہہ کر رانی لونا کو روک دیا کہ وہ اس کی عزت اپنی ماں کی طرح ہی کرتا ہے۔ رانی لونا نے اس بات کو اپنی بے عزتی جانا اور شہزادہ پورن سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ لونا نے راجہ سالبان سے شکایت لگائی کہ شہزادہ پورن نے اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ راجہ سالبان یہ سن کر غصے میں آ گیا اور شہزادہ پورن کو صفائی کا کوئی بھی موقع دیے بغیر اس کے قتل کے آرڈر جاری کر دیے۔
شہزادہ پورن اپنی رحم دلی اور دوستانہ رویے کی وجہ سے عوام میں بہت مقبول تھا۔ راجہ کے سپاہیوں نے پورن کو ساتھ لیا اور شہر سے دور ایک جنگل کی طرف چلے گئے۔ وہاں پر ایک کنواں تھا۔ اس کنویں کے پاس جا کر انہوں نے پورن کے صرف ہاتھ کاٹے اور اس کو جنگل میں دھکیل کر واپس محل روانہ ہو گئے۔ سپاہیوں نے واپس آ کر راجہ سالوان سے کہا کہ وہ شہزادہ پورن کو قتل کرائے ہیں اور ایک کنویں میں پھینک دیا گیا ہے۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے شہزادہ پورن کا خون آلود لباس راجہ سالوان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی کنواں ہے جو آج کل پورن دی کھوئی یا پورن دا کھو کے نام سے سیالکوٹ کے پاس ایک گاؤں میں مشہور ہے۔ بالکل اتفاقیہ طور پر دریائے چناب کے کنارے سکونت پذیر بابا گورکھ ناتھ ٹھیک اسی ٹائم جب سپاہیوں نے شہزادہ پورن کو کنویں میں پھینکا اور واپس چلے گئے، اس کے فوراً بعد بابا گورکھ ناتھ اپنے چند چیلوں کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے یہ کنواں دیکھا تو وہاں پر آرام کرنے اور پانی پینے کی غرض سے رک گئے۔ جب بابا گورکھ ناتھ کے چیلوں نے کنویں میں ڈول ڈالا تو شہزادہ پورن نے زور زور سے ان کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ قصہ پورن بھگت میں یہ آتا ہے کہ جب ایسا ہوا تو بابا گورکھ ناتھ کے چیلے یہ سمجھے کہ اس کنویں کے اندر کوئی آسیب ہے یا کوئی جن ہے جو کہ ان کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر پورن نے بتایا کہ وہ جن بھوت نہیں ہے بلکہ منشیہ ہے، یعنی انسان ہے۔ تو بابا گورکھ ناتھ کے حکم پر شہزادہ پورن کو کنویں سے باہر نکالا گیا۔ جسم سے زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے شہزادہ پورن قریب المرگ تھا۔ بابا گورکھ ناتھ نے اس کے زخموں کا علاج کیا۔ جب کچھ دن گزرنے کے بعد شہزادہ پورن کی صحت قدرے بحال ہوئی تو اس نے بابا گورکھ ناتھ کو اپنی پوری کہانی سے آگاہ کر دیا۔ یہ ساری کہانی سننے کے بعد بابا گورکھ ناتھ نے پورن کو اپنے گروہ یا جماعت میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ شہزادہ پورن جب بابا گورکھ ناتھ کی جماعت میں شامل ہو گیا تب اس کی روحانی اور جسمانی تربیت ایک بار پھر سے شروع کی گئی۔ کچھ سال یہاں قیام کرنے کے بعد بابا گورکھ ناتھ جہلم کی طرف روانہ ہوئے اور جاتے جاتے پورن کو یہ حکم دے گئے تھے کہ وہ یہیں پر اپنا ڈیرا ڈالے رکھے۔ اب شہزادہ پورن کی شکل و صورت مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ وہ پہلے جیسا شہزادہ یا اس کی شکل و صورت جو تھی وہ پہلے جیسے نہیں رہی تھی۔ اس کی شہرت آس پاس کے علاقوں میں پورن بھگت یا بابا سہج ناتھ کے نام سے ہونا شروع ہو گئی۔ یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ اس پورن دی کھوئی پر آج بھی پاکستان کے طول و عرض سے بے اولاد جوڑے آتے ہیں اور اس کے پانی سے غسل کرتے ہیں اس آس پر کہ اللہ کی ذات ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے گی۔ پورن بھگت یا بابا سہج ناتھ کے پاس ملک کے دور دراز علاقوں سے لوگ آتے اور اپنے مسائل بیان کرتے۔ اس کی شہرت کسی نہ کسی طریقہ سے محل کے اندر بھی پہنچ گئی۔ رانی لونا ابھی تک 1000 علاج معالجے کے باوجود بے اولاد تھی۔ اس نے کسی نہ کسی طرح سے راجہ سالوان کو مجبور کر کے پورن بھگت کے دوارے پہنچ گئی۔ راجہ سالوان اور رانی لونا شہزادہ پورن کو پہچان تو نہ سکی مگر پورن نے ان دونوں کو پہچان لیا۔ جب رانی لونا نے اس سے کہا کہ ہمارے لیے بھی دعا کرے تو اس نے کہا کہ تمہارے حق میں دعا ہو سکتی ہے مگر ایک شرط پر۔ اور وہ شرط کیا تھی؟ وہ شرط یہ تھی، شہزادہ پورن نے رانی لونا سے کہا کہ اگر وہ یہ بتا دے کہ پورن قصوروار تھا یا نہیں تو اس کے حق میں دعا کروں گا۔ راجہ سالوان اور رانی لونا پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ برسوں پرانی گزری اس بات کا علم اس صوفی کو یا اس بھگت کو کیسے تھا، وہ اس بات پر زیادہ حیران تھے۔ شہزادہ پورن کے جسموں پر لگے ہوئے زخم تو ٹھیک ہو چکے تھے مگر روح پر لگے زخم ابھی تازہ تھے اور وہ ان کا مداوع کرنا چاہتا تھا۔ جب شہزادہ پورن نے رانی لونا اور راجہ سالبان کے سامنے اپنی شناخت ظاہر کی تو
राजा सालबान गम से निढाल हो गया। उसने शहज़ादा पूरन से दरख्वास्त की कि वो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस महल चला जाए, जिसे शहज़ादा पूरन ने रिजेक्ट कर दिया और वहीं पर रहने का इरादा ज़ाहिर किया। उसने कहा कि खुदावंद ने तुम लोगों को शायद माफ़ कर दिया है, मगर मैं महल नहीं जाऊंगा। तुम्हारे यहाँ एक बच्चा पैदा होगा, उसका नाम रसालू रखना। राजा सालबान ने अपने बेटे की मोहब्बत में वहाँ पर एक अजीम शान इमारत तमीर करवाई और वहाँ पर मुफ्त लंगर का इंतज़ाम भी किया। शहज़ादा पूरन की मौत के बाद उसको उसी जगह पर मौजूद एक टीले के ऊपर दफना दिया गया और जब शहज़ादा पूरन की मौत हो गई तो उसके बाद राजा सालबान के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने रसालू रखा। पूरन के इंतकाल के बाद राजा सालबान ने उसके डेरे पर एक खूबसूरत सा मंदिर भी तामीर करवाया। 1857 की जंग आज़ादी तक पूरन के मकबरा और मंदिर की बाक़ियात काफ़ी ज़्यादा सही हालत में मौजूद थी, मगर तक़सीम हिंदुस्तान के बाद ज़माना की रफ़्तार के साथ ये सब चीज़ें वहाँ से गायब हो गई। आज वहाँ पर एक मंदिर की इमारत मौजूद है जो ज़ुबान हाल से माजी की दास्तान सुनाती है। पूरन का कुआं आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है और उसमें पानी बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है जो उस ज़माने में चल रहा था। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि शहज़ादा पूरन भगत या बाबा सहजनाथ जी के नाम से भी मशहूर था और ये वही बाबा सहजनाथ हैं जो हिंदुओं की एक ज़ात जंडियाल के सुप्रीम लीडर माने जाते हैं। जंडियाल साल में 2 मरतबा गुरु पूर्णिमा पर इकट्ठे होते हैं और बाबा सहजनाथ का जन्मदिन मनाते हैं या बाबा सहजनाथ की पूजा करते हैं। बाबा सहजनाथ जी का मकबरा या हैकल पाकिस्तान के शहर सियालकोट के नवाह में आज भी मौजूद है, लेकिन तक़सीम हिंदुस्तान के बाद जंडियाल, जिनको महाजन भी कहा जाता है, उन्होंने जम्मू के करीब हीरा नगर जंदी में एक मंदिर भी उनकी याद में तामीर कर लिया। डंगर के करीब तारागढ़ में दूसरा और दरंगा में पूरन भगत का तीसरा मंदिर बनाया गया। पाकिस्तान से आने वाले कुछ ख़ानदानों ने इस मंदिर की रेत ख़रीदी और इसे तारागढ़ में एक छोटे मंदिर की तामीर में इस्तेमाल किया। पूरे हिंदुस्तान से लोग गुरु पूर्णिमा पर यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तारागढ़ के अलावा महाजनों ने आगरा, जम्मू में उधमपुर और तारागढ़ में पूरन भगत के मंदिर बनाए। उधमपुर देविका नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर फेनीगाल के बाईपास रोड पर वाक़या है। जंडियाल या महाजन बरादरी साल में 2 दफ़ा गुरु पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा पर बाबा सहजनाथ जी की पूजा का एहतमाम करते हैं। आपको आज की अजूबा कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तारीख़ सियालकोट की कहानी अभी जारी है। तारीख़ सियालकोट की मुकम्मल कहानी जानने के लिए इंतज़ार कीजिए हमारी अगली किस्त का। जिन्होंने सियालकोट की तारीख़ की पहली किस्त नहीं देखी उनको बताते चलें, ये रही सियालकोट की तारीख़ की पहली किस्त, ये रही पीर मुरादिया और राजा सल की कहानी और ये रहा सब्सक्राइब। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।